رب یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 6 کا ٹاپک نمبر 3 ہے ترتیب کے اعتبار سے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 6 کو ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ اس انداز سے کیا ہے، اور بک میں بھی اسی انداز میں ہے کہ اس چیپٹر کے 2 حصے ہیں، 2 مین آرٹیکل ہیں۔ ایک آرٹیکل ہے بیسیکلی نام اس کا ہے ریٹن بزنس میسج، یعنی ایک اچھا بزنس میسج کیسے لکھا جاتا ہے، ایک اچھا میسج کیسے رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، یہ اصول ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ابھی ہم جو ہے فرسٹ سیکشن میں ہیں، جہاں پہ ہم پرنسپلز آف افیکٹو بزنس رائٹنگ سیکھ رہے ہیں، پرنسپلز آف افیکٹو بزنس رائٹنگ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر 4 حصے ہیں، جو اس کے 4 سب آرٹیکل ہیں، جس کے اندر کیپ اٹ سمپل ہم ڈن کر چکے ہیں، بی اوریجنل ہم ڈن کر چکے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بولنے کے علاوہ لکھنے میں بھی ایک ٹون ہوتی ہے، اور اگر اس ٹون کو صحیح طرح سے ادا نہ کیا جائے، اگر اس کے اندر غم و غصہ نظر آئے، اگر اس کے اندر غیر ضروری طور پہ ایسی فیلنگ نظر آئے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم نے رائٹنگ میں صحیح پریکٹس نہیں کی۔ حالانکہ ٹون وہ ہوتی ہے جو میوزک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کہ آپ ایک گٹار بجاتے ہیں، ایک ستار بجاتے ہیں، یا آپ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کون سی ٹون اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ یہ زیادہ سمجھ سکیں گے، چونکہ آپ کی جو ایج ہے اور آپ کا جو بیسیکلی انٹرسٹ ہے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کو ٹون کہتے ہیں۔ لیکن ہم جو میسج لکھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک ٹون ہو سکتی ہے۔ وہ ٹون کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ٹون غصے والی ہو سکتی ہے، وہ ٹون ناراضگی والی ہو سکتی ہے، وہ ٹون خوشی والی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹون گرم جوشی والی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈفرنٹ قسم کی جو ہے وہ بات ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ٹونز ہیں، لکھنے کے انداز ہے، غصے کا انداز ہے، ناراضگی کا انداز ہے، خوشی کا انداز ہے، گرم جوشی کا انداز ہے۔ تو یہ ٹون میں آتی ہیں ساری باتیں کہ کیا ہم کس ٹون میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ بہت ساری ٹون ہے، لیکن ہمیں کچھ ٹون یوز کرنے سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ غصے والی ٹون یوز کرنے سے منع کیا گیا، ناراضگی والی ٹون استعمال کرنے سے منع کیا گیا، خوشی اور گرم جوشی والی ٹون استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا رائٹ ٹون کا مطلب ہے کچھ استعمال نہ کرنے والی ٹون کو استعمال نہ کرو، اور جو کہی گئی ہیں اسے استعمال ضرور کرو۔ تو یہ ہے بچوں جو آج کا پہلے ٹاپک کا مین حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کون سے کانٹینٹ یا پرنسپل ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کہتے جی پہلی بات تو یہ کہ آپ کولیکول لینگویج استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں کولیکول لینگویج کون سی ہوتی ہے جس سے یہ منع کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلویز اینڈ پازیٹیو، جس کو کہتے ہیں نا بی پازیٹیو، ہے نا جی، ایک فلم کا ڈائلاگ بھی تھا بی پازیٹیو۔ اچھا، اینڈ پہ جا کے پتا چلا اس کا بلڈ گروپ ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ یوز پرسنل پروناؤنسیشن یوز کریں۔ یہ آپ نے پہلے سیکھی ہوئی ہے۔ پرسنل پروناؤنسیشن یہ ہے، جیسے وہ گاڑی والی مثال میں آپ کو یاد ہے، وہ 3 بچے تھے، جتیندر، چیتن اور ایک بچی بھی تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے کہا تھا کہ گاڑی کو جب بیچ رہا ہے سیل مین، تو بجائے اس کے کہ گاڑی اسپیشیس ہے، وہ یہ کہے کہ چیتن کے، جتیندر کے اور ریما کے ٹوائز یہاں بڑے اچھے آئیں گے، وہ بڑے اچھے فکس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ کے ساتھ آپ کا ایک بچہ اور 3 بیویاں، نہیں سوری، آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی اور 3 بچے، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، اوائڈ سجیسٹڈ کریٹیسزم۔ اچھا، بعض اوقات نا سجیسٹڈ کریٹیسزم ہو جاتا ہے۔ اچھا، سجیسٹڈ کریٹیسزم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے انسان ایسے الفاظ بیان کرتا ہے جس سے دوسرے پر تنقید ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ بھی آج ذرا دیکھیں گے کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن تنقید ہو گئی، ناراضگی پھر بھی بن گئی۔ اور نیگیٹو فریزز استعمال کرنے نہیں چاہیے۔ یہ 5 اصول ہیں۔ چلیں 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار یہ کلیکول لینگویج کون سی ہوتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیے کلیکول لینگویج یہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھیا
ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس سے دوسرے کو بہت زیادہ غصہ آ جائے. اس کو کہتے ہیں ان بزنس لائک لینگویج, colloquialism, excess word that should be deleted. ایکسیس ورڈ ڈیلیٹ ہونے چاہیے. لیکن کلیکول میں بیسیکلی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو انسان کو ڈائریکٹ غصہ دلا سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا, ساس بہو کی بحث میں ایک تانا مار دیتے ہیں ایک دم سے, جس سے ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پرنسپل کے تحت ایک اصول دریافت کیا گیا ہے, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پرنسپل, میں ذرا ٹاپک سے باہر جا رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ دو ہائیلی فلیمیبل جو کیمیکلز ہیں انہیں ایک دوسرے سے دور رکھیں. یعنی دو ایسے کیمیکل جن میں ریئیکشن ہو کے آگ لگ سکتی ہے. اس لیے عام طور پہ آپ نے گھروں کے ڈیزائن میں دیکھا ہوگا, جو سول انجینئر ہیں وہ خیال رکھتے ہیں, وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں ساس کون ہے بہو کون ہے. میں عام طور پہ ساس اور بہو کا کمرہ دور بنایا جاتا ہے, اس میں فاصلہ رکھا جاتا ہے. ساس اگر نچلے والے فلور پہ تو بہو اوپر والے پہ ہوگی. اگر بہو جو ہے وہ ایجنگ لیفٹ پہ ہے تو ساس کو رائٹ ایج اپ پہ رکھا جائے گا, تاکہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ یہ ہائیلی فلیمیبل کیمیکل قریب نہ چلے جائیں, اور اگر کوئی آگ بھڑک اٹھے تو درمیان میں اتنا فاصلہ موجود ہو کہ یو این او کی فورسز, یعنی کہ سسر کی اور جو ہے شوہر کی فورسز درمیان میں انوالو ہو کے مسئلے کو ریزالو کر سکے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ بڑا غصے والی زبان بول دیتے ہیں. تو یہ تو ذرا گھریلو معاملہ ہے نا. لیکن کاروباری دنیا میں اگر اس طرح کی زبان استعمال کی گئی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں ساس بہو والا پھڈا نہیں ہوگا. یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ تو دوسرا بندہ سامان اٹھائے گا اور آپ کے ساتھ کاروبار چھوڑ کے چلا جائے گا. تو یہ آپ کے لیے انتہائی کیا ہو سکتا ہے, غضبناک ہو سکتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ رائٹ ٹون میں غصہ دلانے والے الفاظ استعمال نہیں کرنے. اچھا جی, غصہ دلانے والے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ غصہ دلانے والے الفاظ ہو سکتے ہیں جس کے اندر سٹ آن دا فینس. کیا ہو گیا یار, تم خاردار تار پہ بیٹھے ہو جو اتنی چیخیں مار رہے ہو. اچھا, دوسری بات کیا ہے کہ فش ان دا پین, کیا تمہیں کسی نے گرم توے پہ بٹھا دیا جو تم اتنی چیخیں مار رہے ہو. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے دونوں ہی باتیں غلط ہے نا. مساجنگ دا ریزلٹ, تم نا ریزلٹ آ گیا ہوا ہے, تم اس کی نا مساجنگ کر رہے ہو, یعنی تمہارا نمبر 0 آیا, تم اس کے ساتھ 1 لگا رہے ہو, ادھر 0 لگا رہے ہو, تو یہ تو مساجنگ دا ریزلٹ. ٹھیک ہے, یا تمہارے 10 نمبر آئے, تم 0 لگا کے 100 کر رہے ہو, تو اس کا مساجنگ ریزلٹ, یعنی تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم غلط بیانی کرتے ہو, تم ریکارڈ کو چینج کرتے ہو. اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان پہ. برش انڈر دا کارپیٹ, اپنے کارپیٹ کے اندر بھیجو. تمہارا جو کارپیٹ ہے نا اس کے اندر ساری گندگی اکٹھی ہوئی ہوئی ہے, ساری گندگی تمہارے دماغ میں ہے. بیسیکلی دماغ کہا جا رہا ہے نا کارپیٹ کے, اپنے کارپیٹ کے نیچے ذرا برش پھیرو, سارا گند تو وہاں تم نے گھسایا ہوا ہے. آل تھنگس سیڈ اینڈ ڈن, جو میں کہتا ہوں تم کہتے ہو چکی ہے. آل تھنگس سیڈ اینڈ ڈن, تو تم جو بھی کہو ہاں جی ہو گیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن تم کہے جاتے ہو یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. اچھا, لوکنگ آن دا برائٹ سائڈ, تم ہمیشہ ایک سائڈ تصویر کا رخ دیکھتے ہو جو برائٹ ہے, اور تم ہمیشہ کچھ فیکٹس کو نیگلیکٹ کر جاتے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے تم سمجھدار ہی نہیں ہو, تم بنیادی طور پہ ایک احمق آدمی ہو, بے وقوف آدمی ہو, اور بالکل جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں پاگل ہو, یا یہ کہہ لیں کہ تمہارا دماغ آدھا چلتا ہے اور تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کی. اس طرح کی باتیں کہنے سے تو ظاہر ہے غصہ آتا ہے. تو آپ کو بچوں یہ سمجھ آئیے کلیکول لینگویج کیا ہوتی ہے. آپ کا جو ہے وہ جی لکھ کے انٹر کر دیجئے. شاباش شاباش. فرحاد نے کیا ہے, سمیہ نے کیا ہے, بخت نے کیا ہے, عبد الرحمان نے کیا ہے, اور کون سا بچہ ہے, ٹھیک ہے ظفر ہے, شامی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو کلیکول لینگویج کا مطلب غصہ دلانا. اچھا, میں نے ایک دفعہ ایسے ہی نا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں گوگل جو ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں گوگل پکچر والا جو ہے, اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ ایسے ہی لکھا کلیکول لینگویج. تو یہ 3 باتیں ہیں سامنے, میں نے تصویر چپکا دی. وہ یہ ہے, فیسٹ یور آئیز آن, ذرا دھیان سے دیکھو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, یہ کام کی بات ہے, اسے دیکھو. تو غصہ دلانے والی بات ہے نا. اچھا, ہیو اے بال, اگر تمہارے پاس بال ہوتی تو تم کھیلتے نا, تمہارے پاس تو بال ہی نہیں ہے, تم نے کیا کھیلنا, تمہارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. لیٹ یور ہیئر ڈاؤن, تمہیں غصہ آیا ہوا ہے تو تم نے بال کیے ہوئے اونچے, تو لیٹ یور ہیئر ڈاؤن, اپنے بال نیچے کرو اور ذرا غصے کو چھوڑ کے بات سنو. تو یہ باتیں جو ہیں یہ غصہ دلانے والی ہوتی ہیں, اسے ہم کہتے ہیں کلیکول لینگویج. لیکن کلیکول لینگویج کے متعلق میں نے کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیے.
میں نے یہ کہا ہے بھائی کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کرنے ہیں, یہ منع کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے مثالیں دے دے کے کہ یہ والی زبان بزنس لینگویج میں استعمال نہیں کرنی, اور ہو سکے تو اپنی سماجی زندگی یعنی اپنی سوشل لائف اور فیملی لائف میں بھی آپ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں, اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا بچوں؟ تو آپ ظفر بیٹا آپ اپنی آواز اس سے اونچی کرو نا اپنے ہیڈ فون سے, اور ہیڈ فون بھی ذرا اچھے والا لو نا یار. تم آپ 20 روپے والا ہیڈ فون لے لیتے ہو جا کے, وہ مین مارکیٹ میں کھڑا چائنا کا ہوتا ہے 10 روپے کا ہینڈ فری, 20 روپے وہاں سے تم ہینڈ فری لے لیتے ہو. تو ہینڈ فری ذرا اچھا خریدو یار. دوسری بات یہ انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا اچھا لگواؤ یار گھر میں, ہے بھائی. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈیوائس اچھی خرید لو. میری ڈیوائس بھی خراب ہے, تمہاری بھی خراب ہے, دونوں خراب ڈیوائس لے کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے پاس تو ڈیوائس ہے اس کی لینووو کی, جس پہ یہ لکھا جاتا ہے, یہ دیکھو کتنی کمال کی چیز ہے. تو تم بھی کوئی اچھی چیز خریدو یار, کمال بچے ہو. اب تمہیں پتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے لاک ڈاؤن, اور پتہ نہیں کب تک مجھے آن لائن پڑھانا پڑے گا. تو بھیا ڈیوائسز تو اچھی خرید لو. وہ تو اب میں غریب آدمی, میں آپ کو کہاں سے لے کے دوں, مجھے بتاؤ, ورنہ میں آپ کو خود لے دیتا کہ چلو یار کوئی نہیں. جب تم سی اے کر لو گے نا تو پھر اچھی ڈیوائس تو لے ہی لو گے, لیکن سی اے کرنے کے لیے بھی کوئی اچھی ڈیوائس لے لو. اور جو آپ کا موبائل ہے اسے کان کے پاس رکھ لو یار, پھر کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. کچھ کرو یار آپ لوگ, پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کی. آپ لوگ نا میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے چنگوس ہیں, نہیں تھوڑے کنجوس ہیں, پیسے نہیں لگاتے. سر کو کہتے ہیں اونچی بولو, پھر سر کتنا اونچی بولیں, پڑوسی دیکھ رہے ہیں کہ لیکچر ہو رہا ہے, یہ ساتھ پڑوسی آگے کھڑے ہو گئے, یار اتنی اونچی نہ بولو ہم نے سونا بھی ہے, اور آپ لوگ کہتے ہو اور اونچی بولو اور اونچی بولو. اب میں پیاز بیچنا شروع کر دوں یار, کمال لوگ ہیں یار, ٹیچر کو ٹیچر ہی نہیں سمجھتے. اچھا اب بچوں بات ہو گئی کہ پہلی بات تو مکمل ہو گئی, کیا جی, کہ اڈاپٹ رائٹ ٹون میں ہم نے کلیکول لینگویج استعمال نہیں کرنی. دوسری بات ہم نے کہی تھی بی پازیٹیو, ہمیشہ پازیٹیو اینڈ کرنا ہے, نیگیٹو اینڈ نہیں کرنا. اچھا اگر یہ پازیٹیو کرنے کے لیے 2 سینٹینس یا 4 یا 6 یا 8 ورڈ زیادہ بھی لکھنے پڑ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کیا لکھ رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں وی ور unable to complete the audit on time. یار یہ لکھنا ہی نہیں ہے, یعنی یہ تو ماننے والی بات ہوگی, ہم سے یہ کام ٹائم پہ نہیں ہوگا. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کہیں کہ we will be able to complete the audit on 4th April. I apologize for the delay which was due to a system malfunction in the factory. کہ ہم یہ نہ لکھیں کہ یہ کام 31 مارچ تک نہیں ہو سکے گا, بلکہ ہم یہ لکھیں کہ we will complete our work and audit on 4th April. ہوا کیا تھا, ہم اپولوجائز کرتے ہیں کہ معاملہ ڈیلے ہو گیا تھا چونکہ سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی تھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ you must make following adjustment to correct the account. No, ہمیں ایسے کہنے گا, ہم please let me know if we can help adjusting the accounts as follows. کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ایسے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو جب آپ کی بات ہی ٹھیک ہے تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو ہی جانے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ایسے ایڈجسٹ کرو تو اس کا مطلب ہے اس کی کیپیبلٹی پہ آپ کو شک ہے. لیکن آپ کہیں کہ پلیز لیٹ می نو اف یو کین ہیلپ ایڈجسٹنگ دا اکاؤنٹس ایز فالوز, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس کی کیپیبلٹی پہ شک نہیں کر رہے, بلکہ آپ اس کو ایک رستہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ رستہ ٹھیک ہے تو بات مان لی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی I am unable to attend on 20th June. میں 20th جون کو اٹینڈ نہیں کر سکوں گا تمہارا سیمینار یا تمہاری میٹنگ. تو بجائے انکار کرنے کے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ my colleague عرفان who is also a chartered accountant will attend on 20th June. تو اس کی تسلی ہو جائے گی کہ عرفان بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوالیفائڈ بندہ ہے, اور 20 کو آ رہا ہے, اور پھر آپ اس کو ڈبل پیکج دے رہے ہیں کہ I am at a board meeting. یہ بتا دیا, اور ڈبل پیکج کیسے دے رہے ہیں, I look forward to seeing you on 26 جون, یعنی 20 جون کو میرا رسپونڈنٹ ملنے گا تم سے, اور 26 جون کو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو بھائی کبھی بھی وہ ناراض نہیں ہوگا اور بزنس آگے بڑھ سکے گا. لہٰذا بزنس کے کچھ اپنے اصول ہیں, اور ایک پروفیشنل کو بات کرنی سیکھنی پڑتی ہے. اب دیکھیے کتنی باتیں آج تک آپ نے سیکھ لی کہ ڈائریکٹ نہ نہیں کرتے, کسی کو ایسے الفاظ نہیں بولتے,
اچھا پھر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ بات نیگیٹو کو پازیٹیو کیسے کیا جاتا ہے. اب سوچئے کتنے ایسے لوگ ہیں صرف اس وجہ سے اپنے باسز کی مخالفت لے لیتے ہیں, اپنے سینئر کی مخالفت لے لیتے ہیں اور اپنے کریئر کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ آپ کی پروفیشنل لائف کو چار چاند لگا دیں گی. آپ یقین کیجئے, بچے سمجھتے ہیں یہ کوئی عام آدمی کو لگے گا یہ کوئی مذاق ہے, نہ نہ نہ. کہتے ہیں اسمالر تھنگس میکس ا بگ سکسیس. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہ بڑی کامیابی پاتا ہے. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انشاءاللہ, اگر ایک بندے کا کریئر سینئر مینیجر پہ ختم ہونا ہے تو ڈائریکٹر پہ لے جائے گا اسے, یعنی ایک لیول اوپر چلا جائے گا. جو انسان کا خواب ہوتا ہے کہ میں بی او ڈیز میں بیٹھوں, تو یہ آپ کا خواب جو پورا ہونا ہے جا کے 55 سال کی عمر میں, اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں, آپ بلیو کریں آپ 45 ایئرس کی ایج میں 40 ایئرس کی ایج میں بورڈ میں بیٹھے ہوں گے اور اس دن آپ کو میری یاد آ رہی ہوگی کہ سر نے واقعی مجھے بولنا سکھایا تھا. میں بولتا ہوں لوگ میری بات غور سے سنتے ہیں, میں لکھتا ہوں لوگ میری بات کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے کیریئر کو چار چاند لگائیں گی اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو صرف اکاؤنٹس پڑھتے رہے وہ فائنینس مینیجر پہ بھی بامشکل پہنچیں گے, اور وہ مینیجر جو بزنس اسٹڈیز کو بھی غور سے پڑھیں گے, اکنامکس کو بھی غور سے پڑھیں گے, بزنس کمیونیکیشن کو بھی غور سے پڑھیں گے, بزنس اسٹریٹجی اینڈ بزنس انالیسس کو بھی غور سے پڑھیں گے, وہ ڈائریکٹر ضرور بنیں گے کیونکہ ان کو بزنس کا پورا پیرا فیملیا آتا ہے اور انہیں بات کرنی آتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے نالج جتنا مرضی آ جائے, اگر بات کرنی نہیں آتی تو کیا ڈیلیور کرے گا جی کوئی, کیوں جی. جب بات کرنی آ جائے گی تو مزہ تو تب آئے گا کہ ہاں جی نالج بھی ہے اور اس کو تمیز بھی ہے, تمیز بھی تو ہونی چاہیے نا جی. تو یہ چیزیں بچوں جب آپ کو آئیں گی تو آپ خود مانو گے کہ ہاں یار سر نے یہ کمال کر دیا ہمارے لیے. کیا خیال ہے بچوں, ہے کہ نہیں؟ اچھا اب بچوں بات یہ ہوگی کہ آلویز پازیٹیولی ہم نے بہیو کرنا ہے, آلویز ہم نے پازیٹیولی بات کرنی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو, یعنی آپ کی ایج 19 ایئر ہوگی زیادہ زیادہ اور یہ چیزیں پروفیشنل کی آج آپ سیکھ رہے ہیں, تو جو بچہ اتنی ینگ ایج میں یہ چیزیں سیکھے گا مجھے بتائیے وہ لوکل کمپنی میں کہاں ایڈجسٹ ہوگا, وہ تو جا کے ملٹی نیشنل میں ایڈجسٹ ہوگا, یا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کسی بڑی بگ فور میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی میچ کر جائے گی اور جہاں بیٹھا ہوگا اگر چھوٹی آرگنائزیشن میں جائے گا تو جلدی پروموٹ ہو جائے گا. وہ اندازہ ہوگا لوگوں کو کہ ہاں یار یہ ہوتا ہے پروفیشن. میں آپ کو بچوں بتاتا ہوں, میں جب مورگن کیمیکل میں انٹرنشپ کے لیے گیا, ریجنل مینیجر نے میرا انٹرویو لیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سٹاف سے میٹنگ کرائی کہ ہمارے نئے انٹرنی ہیں. میں نے ان سے بات چیت کی تھوڑی بہت, اور میرے جانے کے بعد اس نے میٹنگ ختم نہیں کی, اس نے کہا سر آپ جائیں. میں چلا آیا. اس نے کہا آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے, اس بندے نے بھی بزنس ورلڈ میں قدم نہیں رکھا, آپ اس کی شخصیت دیکھیے, آپ اس کی پرسنالٹی دیکھیے, اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیے, یہ سیکھیے, آپ کو پتا چلے کہ پروفیشنل کیا ہوتا ہے. تو بچوں یہ جو آئی کیپ کا پیرا فیملیا یہ ہمیں بدل کے رکھ دیتا ہے. شخصیت وہی رہتی ہے, سوری انسان کا جنس وہی رہتا ہے, اس کا جسمانی باڈی وہی رہتی ہے, لیکن دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے میں کیا چینج آ گیا ہے. بعض اوقات آپ یقین کیجئے لمپس گریجویٹ بیٹھے ہوتے ہیں فائنینس کے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ترجیح دی رہی ہے جا رہی ہوتی, بلکہ لمپس گریجویٹ جنہوں نے ایم بی اے فائنینس کیا ہوتا ہے وہ بچے بھی بعض اوقات سی اے انٹر ایگزامٹ کروا کے سی اے کرنے آ جاتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہے چوائس. اچھا بچوں اس لیے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈیولپ کرنا ہے, گروم کرنا ہے. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ اچھا بچوں تو اب بات آ گئی بات کہ جی ہم نے ایک تو بات یہ ہے کولیکول لینگویج استعمال نہیں کرنی اور آلویز اینڈ کرنا ہے پازیٹیولی باتوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرسنل پروناؤنسیشن یوز کرنی. وہ کیا؟ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, نہیں, وی ہیو ڈیسائیڈڈ, تاکہ آپ کے بورڈ کی اہمیت بڑھے کہ بی او ڈیز نے آپ کے لیے پازیٹیو کیا ہے. فرض کیجئے آپ میری سیلری میں 10% انکریز لگا دیتے ہیں, آمین کہہ دیجئے, شاباش, ایسی باتوں پہ آمین فوراً کہہ دیتے ہیں. اچھا آپ 10% انکریز لگاتے ہیں میری سیلری میں تو کہتے ہیں اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ دیٹ یور سیلری از بینگ ریزڈ بائی 10%. لیکن نو نو, یہ کریڈٹ لینا چاہیے کہ بی او ڈیز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مبشر صاحب آپ کی سیلری میں 10% اضافہ ہونا چاہیے. اللہ کہ بی او ڈیز ڈیسائیڈ نہیں کرتے, عام طور پہ رینومریشن کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اینی وے اچھا the firm recommends نہیں وہی recommends ہم recommend کرتے ہیں تاکہ اہمیت بی او ڈیز کی زیادہ
تاکہ اہمیت بی اور ڈیز کی زیادہ ہو. اچھا بچوں, سبسیکوینٹ ٹو ڈپارچر نہیں, آفٹر یو لیفٹ, آفٹر یو ہیو لیفٹ, تاکہ اہمیت اپنے آپ کو دو. ٹھیک ہے جی, اہمیت اپنے آپ کو دو. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور اہمیت دوسرے کو بھی دو کہ تمہارے سے یہ ہمیں اہمیت ہے یا تمہاری یہ امپورٹنس ہے. تو امپورٹنس یا تو خود لینی چاہیے یا امپورٹنس دوسروں کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, کچھ بچے بیچ میں ٹیسٹ کی بات کریں, میں جیسے ہی لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں بتاتا ہوں. کل 2:30 بجے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر تینوں چیپٹر سے سوال بیلنس ڈالے گئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. 50 سوال کا پورا ایک ٹرم ٹیسٹ ہے, وہ آپ نے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آسان سوال ہیں, کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. جرنلائز ایک انڈرسٹینڈنگ چیک کرنی ہے, بلکہ یوں سمجھیے آپ کا کم ٹیسٹ ہے, میرا زیادہ ٹیسٹ ہے. مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوشش یہ ہے کہ اگر بچے اس میں سے کم 35 مارکس لے لیں تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ ہاں یار بچے انڈرسٹینڈ کر گئے. لیکن اگر 35 سے بلو رہتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا پریشانی کی بات ہوگی. تو لہٰذا آپ کا ٹیسٹ کم ہے, میرا ٹیسٹ زیادہ ہے کہ جی کتنا میں سمجھا پایا ہوں. اچھا بچوں, لیکن یہ بھی یاد رہے, اس کا مطلب یہ نہیں آپ پڑھیں نا, آپ کے سر کا ٹیسٹ ہے, خیر ہے میں نہیں پڑھتا, نمبر کم آئیں گے, سر سے کہیں گے آپ نے نہیں صحیح پڑھایا ہے نا جی. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم دان صاحب. جی اللہ کا شکر, کلاس پڑھا رہا ہوں, کلاس پڑھا رہا ہوں. میں آدھے گھنٹے بعد آپ کال کروں گا خود. اچھا, تو بچوں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ چیز کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ اپنے آپ کو اہمیت دو یا دوسرے کو دو, یہ کیا ہوا چیزیں خود ہی ہو گئی, یہ ریکمنڈیشن ہو گئی, یہ سبسیکوینٹ ٹو ڈپارچر. یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب دوسرے پہ تنقید نہ کرنی ہو, تنقید سے اسے بچانا ہو. جب کوئی اچھا ہو رہا ہے, پازیٹیو ہو رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ ہم نے انکریز لگایا ہے, یہ ہم نے کیا ہے, یہ آپ کی نہیں رہتے تو یہ مسئلہ ہوتا. تاکہ اپریسیشن یا تو خود لو یا اس کو دو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, دوسری چیز ہے اوائڈ سجیسٹڈ کرٹیسزم. اگر دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہو تو پھر وہ ٹیکنیک ہے, پھر آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں کہ یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, تاکہ دوسرے پہ الزام نہ لگے. جیسے اوائڈ سجیسٹڈ کرٹیسزم, تو آپ کیا کہتے ہیں, the accounts department lost invoices while you were on holiday. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے انوائسز گما دی, تو یہ تو انڈائریکٹلی آپ نے الزام نہیں لگا دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. انوائسز we need have been misled, گم گئی ہیں. یعنی جب الزام لگ رہا ہے تو تب آپ نے طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے یہ والا, اور جب دوسرے کو اپریسیشن مل رہا ہے تو پھر یہ والا طریقہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب الزام لگ رہا ہے کیسے, یو ہیو مس کیلکولیٹڈ دا ویلو آف پروویژن, تم نے ویلو مس کیلکولیٹ کی ہے, یہ بھی الزام ہے, کرٹیسزم ہے, تنقید ہے سیدھی سیدھی. نہیں, تنقید نہیں کرتے. تنقید کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں دا پروویژن ویلو شوڈ بی کیلکولیٹڈ یوزنگ دا فالوئنگ میتھڈ, کو اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. سبسیکوینٹ ٹو ڈپارچر, سبسیکوینٹ ٹو ڈپارچر کی بجائے آفٹر یو ہیو لیفٹ, جب تم چلے گئے. تو اس طرح سے آپ کو ہونا چاہیے, پازیٹیو لے کے چلنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کرٹیسزم دوسرے پہ نہ جائے. اس سے میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو ضرور اس کا نام لائیں تاکہ اس کو اپریسیشن جائے, لیکن جب کسی پہ تنقید ہو رہی ہو تو پھر کہ چیز خود ہو گئی, دس ہیز بین ہیپنڈ, دس از مس لیڈ, تاکہ اس پہ الزام نہ لگے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا پرنسپل, اوائڈ نیگیٹو ورڈز اینڈ فریزز. کوشش کیجئے کہ بعض اوقات نا کوئی بات ہم نیگیٹو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے ہیں نیگیٹو انٹو نیگیٹو اکول ٹو پازیٹو. تو بات یہ ہے, دو منفی اگر ایک پازیٹو بناتے ہیں تو ہمیں جملے میں دو نیگیٹو یوز کرنے نہیں چاہیے. یہ بھی نیگیٹو ہے, یہ بھی نیگیٹو ہے, تو نیگیٹو انٹو نیگیٹو پازیٹو ہوتا ہے. تو it was not unreasonable to assume reconciliation would not work.
تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹ واز ریزنیبل ٹو assume that the reconciliation would work. دو ناٹ کا ایک پازیٹو بننا تھا، تو آپ نے کہا یہ ریزنیبل یا انریزنیبل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کام نہیں کرے گا، تو بھائی یہ ریزنیبل ہے کہ یہ کام کرے گا، سیدھی بات. اچھا، تو دو نیگیٹو مل کے ایک پازیٹو بناتے ہیں، تو آپ بنائیں ہی پازیٹو، سیدھا سیدھا، ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، if you let me know، اگر تم یہ مجھے بتا دو. when you let me know، کب تک مجھے بتا دو گے؟ you cannot let I cannot let you have the report today. جی I cannot let you have the report today. will you I will send you the file on Thursday 18 اگست. میں آج تمہیں سینڈ نہیں کروں گا. I cannot let you have the report today، میں تمہیں آج رپورٹ نہیں دوں گا. اور بھائی اس سے اچھا تم یہ کہو کہ میں تمہیں 18 اگست کو یہ رپورٹ دے دوں گا، جمعرات والے دن. ٹھیک ہے نا، بجائے انکار کرنے کے یہ کام یوں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا پازیٹو بات کرتے تو تم زیادہ فائدے میں رہتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں یہ معاملات کا خیال ایسے نہیں رکھتے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ اچھا بچوں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟